نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہے 254 254 اور اس کی ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ تو اس پہ غور کیجئے، اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ حرف ندا سے ہے، یا ایہا الذین۔ تو یہ جو یا ایہا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں، اس کے اندر 3 حروف ہیں، ایک یا ہے، ایک ایو ہے اور پھر ایک ہا ہے، اور اس کے بعد ہے الذین۔ اب ان کو الگ الگ طریقے سے دیکھیں تو یا جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف ندا، یہ پکارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کو ہم منادا کہیں گے، یعنی منادا سے مراد جس کو پکارا گیا ہو۔ اس میں جو ایو ہے یہ منادا ہے۔ اب آپ یا کے اوپر دیکھیں تو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے ضمہ، تو یہاں پہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب منادا نکرہ مقصودہ ہو، مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز یا ایسے شخص کو آپ بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ جو معین ہے، خاص ہے، جس کا تعین آپ نے کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں منادا نکرہ مقصودہ۔ یعنی وہ نکرہ ہوتا ہے ایک، اور پھر مقصودہ سے مراد کہ اس کا تعین کیا ہوا ہوتا ہے، بلانے والے کے ذہن میں آلریڈی وہ شخص متعین ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ضمہ کے اوپر مبنی ہے، یعنی وہ جو کلمہ آئے گا وہ ضمہ پہ مبنی ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن اس کی جو پوزیشن ہے، اس کا جو محل ہے وہ نصب کا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے کہ اس کا جو محل ہے نصب کا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک فعل محذوف ہے، اور اس فعل محذوف کا وہ مفعول بہ بھی بن رہا ہے۔ تو چونکہ مفعول بہ بن رہا ہے، اس لیے اس کا جو محل ہے، اس کی جو پوزیشن ہے اعراب میں، وہ نصب کی ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ نکرہ مقصودہ بھی ہے اس لیے مبنی کس پہ ہے؟ ضمہ پہ۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یعنی ایک فعل ہے جو معذوف ہے، مثلا انادی، تو اس لیے اس کے بعد جو منادا ہے وہ محلاً منصوب ہے۔ ایو منادا ہو گیا، اس کی اعراب ہم نے کر لیے۔ یہ جو ہا ہے اس کو کہتے ہیں تنبیہ، ہا للتنبیہ، یہ اٹینشن کے لیے۔ اور الذین، یہ آپ کو پتہ ہے اس میں موصول ہے، اور یہ مبنی ہوتا ہے، جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک پروناؤن ہے۔ یہاں پہ اس کی پوزیشن کیا بن رہی ہے؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایو کی نعت ہے، اس کی صفت ہے۔ اب اگر اس کی صفت ہے یا اس کا بدل ہے تو دونوں صورتوں میں یہ محلاً منصوب ہوگا، چونکہ صفت
اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اور بدل اپنے مبدل منہ کے مطابق ہوتا ہے اعراب میں، یعنی اس کے تابع ہوتا ہے۔ جو اعراب منعوت کا یا موصوف کا ہوتا ہے یا مبدل منہ کا ہوتا ہے، وہی اعراب نعت کا، صفت کا اور بدل کا ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ 4 قسم کے توابع، تو یہاں پہ پکارا گیا اے وہ لوگو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، یعنی مطلب ہے کہ اے ایمان والو۔ تو آمنو فعل ماضی ہے، مبنی ضمہ پہ ہے، نون کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، اور واو جو ہے، واو اس کو واو الجماعہ کہتے ہیں، ایک ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ۔ انفقوا، انفق ینفق، انفاق۔ اب ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آمنو پورا ایک جملہ بنا، یعنی فاعل بھی ہے، فعل بھی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول، لا محل لہا من الاعراب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اعراب میں اس کی کوئی پوزیشن نہیں بن رہی، نہ یہ فاعل کی کوئی پوزیشن لے رہا ہے، نہ مفعول بہ کی لے رہا ہے، نہ کوئی مبتدا ہے، نہ کوئی خبر ہے، یہ مطلب۔ انفق یہ باب افعال میں سے ہے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ نفقہ ہے، تو نفقہ جب باب افعال میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ انفقہ، یہ ماضی ہو گیا، ینفق یہ مضارع ہو گیا، منفق یہ اسم فاعل ہے، منفق یہ اسم مفعول ہے، انفاق یہ مصدر ہے۔ تو یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ مبنی ہوتا ہے، مبنی کس پہ ہے؟ ضمہ پہ، قاف کے اوپر، پیش ہے، پیش یعنی ضمہ، واو واو الجماعہ ہے یعنی فاعل کے لیے، اور الف ہے الف الفارقہ۔ انفقوا مما، اور من کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، اور ما کیا ہے؟ اس پہ غور کریں، ما کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے، مبنی علی السکون ہے، محلاً مجرور ہوگا چونکہ اس کے پیچھے من ہے، حرف جر ہے، اور ان کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ انفقوا سے۔ یہ جو پورا ایک جملہ بنا نا، یا ایھا الذین آمنوا، اس کو ہم جملہ استئنافیہ کہتے ہیں۔ اچھا، رزقناکم، رزقنا یہ فعل ماضی ہے، مبنی کس پہ؟ سکون پہ، کیونکہ کاف ساکن ہے، کہتے ہیں لاتصالہ بناء الفاعلین، کیونکہ اس کے ساتھ نا جو ایک ضمیر متصل ہے وہ لگی ہوئی ہے، جو کہ محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور کم ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً منصوب ہے، چونکہ مفعول بہ ہے، کہ فعل کا جو اثر ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے، اس لیے یہ مفعول بہ ہے۔ تو اے ایمان والو خرچ کرو، انفقوا جمع کا صیغہ ہے نا، خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقناکم ہم نے تمہیں دیا، رزق کی صورت میں جو تمہیں عطا کیا، من قبلی، من کیا ہے؟ حرف جر ہے، اور قبلی یہ اس میں مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، لام کے نیچے آپ کو زیر نظر آئے، تو یہ جار اور مجرور ہے، اور ان کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ انفقوا۔ پھر بعد میں دیکھیں ان ہے، ان کو کہتے ہیں حرف مصدری، حرف مصدری و نصب،
تو یہ بھی مبنی ہوتا ہے سکون پہ، نون ساکن ہے. یأتیہ، اتا یأتی، تو یا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان پیچھے لگا ہے نا، یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو ہم کہیں گے یہ فعل مضارع منصوب ہے اور اس کے نصب کی جو علامت ہے وہ اس کے اوپر فتح ہے. یا کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. ان یأتیہ. یومن ایک تو نکرہ ہے اور دمے کی تنوین ہے، دو پیش ہیں کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، اور آپ کو ہوتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایک مصدر معول بنا. مصدر معول کس سے بنا؟ ان یأتیہ. تو یہ محلن کیا ہوگا؟ مجرور، کیونکہ یہ مضاف الیہ کی جگہ اس نے لی ہے. پیچھے ہے نا قبلی، وہ مضاف ہے. لا حرف نفی ہے اور یہ بھی مبنی ہوتا ہے سکون پہ، الف جو ہے ساکن ہے. بیعن، اس کو ہم کہیں گے یہ مبتدا مرفوع ہے اور اس کی علامت کیا ہے رفع کی؟ ضمہ ہے عین پہ، یہ جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے. فی حرف جر ہے. ہا ایک ضمیر متصل کسرہ پہ مبنی ہے اور محلن مجرور ہے، اور یہ ایک شبہ جملہ ہے. تو شبہ جملہ یہ خبر ہے. بیعن مبتدا تھا، فیہ خبر ہے. یا آپ کہیں گے کہ یہ جار اور مجرور ہیں اور ان کا تعلق ایک ایسی خبر سے ہے جو محذوف ہے. اور یہ جو جملہ ہے لا بیع فیہ، اس کو ہم کہیں گے کہ اس کا بھی ایک محل ہے، اور اس کا محل کس چیز کا ہے؟ رفع کا. کیوں؟ کیونکہ یہ صفت بن رہی ہے، نعت بن رہی ہے یومن کی. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ صفت کوئی ایک سنگل کلمہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک پورا جملہ بھی صفت بن جاتا ہے، نعت بن جاتا ہے. جیسے یہاں پہ یہ جملہ اسمیہ ہے، ولا خلۃ، اس میں واو کیا ہے؟ حرف عطف، اور یہ حرف بھی مبنی ہوتا ہے، کس پہ مبنی ہے؟ فتح پہ، واو کے اوپر زبر ہے. لا کیا ہے؟ یہ حرف نفی ہے، یہ بھی مبنی ہے. اور خلہ یہاں پہ کیا ہے؟ خلۃ مبتدا مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور اس کے بھی بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ اس کی جو خبر ہے وہ معذوف ہے اور اس کی تقدیر کیا ہونی چاہیے؟ فی ہی، جس کو حذف کر دیا گیا ہے. اور یہ جو جملہ ہے لا خلۃ، یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ لا بیع فیہ پہ. ولا شفاعہ، اس کی بھی اعراب اسی طرح کریں گے کہ واو عطف ہے اور لا جو حرف نفی ہے، اور شفاعت مبتدا مرفوع ہے بالضمہ ظاہرہ، اور اس کے اندر بھی فی ہی محذوف ہے جو کہ خبر بن رہا ہے. والکافرون هم الظالمون. اب یہاں پہ یہ جو واو ہے اس کو حرف استئناف کہیں گے، اور الکافرون، کافرون کی جمع مذکر سالم ہے، کافرون کافرین. یہاں پہ کافرون کیوں آیا؟ چونکہ مبتدا بن رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ اس کے مرفوع ہونے کی نشانی کیا ہے؟ واو ہے، چونکہ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم میں واو مبتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم جو ہے اس کو آپ ضمیر منفصل کہہ سکتے ہیں، ضمیر شان کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو پیش آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ منعن لالتقاء ساکنین، اور اس کے بارے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اصل میں جو اگلا کلمہ ظالمون، اس کی ابتدا حمزۃ الوصل سے ہو رہی ہے، اور حمزۃ الوصل کو اپنے پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملانے کی عادت ہوتی ہے. تو پچھلا حرف بھی ساکن تھا اور اس کا اپنا جو اگلا حرف لام وہ بھی ساکن ہے، دو ساکن ہو گئے. تو اس لیے میم کے اوپر آپ نے پیش ڈالی، ہم الظالمون.
تو ظالمون کی جمع مذکر سالم بھی ظالمون ظالمین ہے۔ پھر یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ ظالمین یہاں پہ کیوں نہیں آیا، ظالمون کیوں استعمال کیا؟ تو چونکہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یہاں پہ خبر مرفوع ہے بالواو، واو کے ساتھ، چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ تو یہ جو الکافرون هم الظالمون یہ جملہ استئنافیہ ہے لا محل لہا من الاعراب۔ تو اس کا جو با محاورہ ترجمہ ہوگا وہ ہے اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ تو اب ہم اس کے مفہوم پہ غور کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی یہ آیہ مبارکہ ایمان، مال اور آخرت کے تعلق کو بہت گہرائی سے واضح کرتی ہے۔ قرآن مجید انسان کو صرف عبادات کا نہیں بلکہ معاشرتی ذمہ داریوں کا بھی درس دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایک نہایت اہم نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جب کوئی دنیاوی سہارا کام نہیں آئے گا۔ یہ آیہ مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کا مال، رشتے اور تعلقات سب عارضی ہیں۔ اصل کامیابی اس دن کی تیاری میں ہے جس دن انسان تنہا اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ آیہ مبارکہ آیت الکرسی سے پہلے آئی ہے۔ اس ترتیب میں بھی ایک حکمت ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد آیت الکرسی میں اپنی عظمت اور قدرت بیان کرتے ہیں۔ گویا پیغام یہ ہے کہ جس رب نے تمہیں مال دیا ہے وہی رب قیامت کے دن تم سے حساب بھی لے گا۔ لہذا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل اسی رب کی بندگی کا تقاضا ہے۔ تو اس آیت کے اہم مضامین ہیں۔ اس آیت میں 3 بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرنا، قیامت کے دن کی حقیقت اور دنیاوی سہاروں کا بے فائدہ ہونا۔ اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے کہ انفاق کا حکم ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس جملے میں کئی اہم نکات ہیں۔ مال کی اصل حقیقت، قرآن یہ نہیں کہتا تمہارے مال میں سے خرچ کرو، بلکہ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی مال حقیقت میں ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ انسان صرف امین اور نگہبان ہے، اسی لیے قرآن ہمیں مال کے بارے میں صحیح سوچ سکھاتا ہے۔ مال ملکیت نہیں بلکہ امانت ہے، انسان مالک نہیں بلکہ نگران ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی پہلو ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات، ضرورت مندوں کی مدد، دینی کاموں کی معاونت، معاشرے کی اصلاح، یہی مقاصد ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ اسلامی معاشرہ اسی وقت مضبوط بنتا ہے جب مال صرف چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو بلکہ معاشرے میں گردش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے۔ یہاں قرآن انسان کو جلدی کرنے کا پیغام دیتا ہے، کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ وہ نیکی کو ٹالتا رہتا ہے۔ ابھی وقت نہیں، بعد میں صدقہ کریں گے، ابھی بہت عمر پڑی ہے، پہلے مال جمع کر لیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اس دن کے آنے سے پہلے، یعنی موقع محدود ہے۔ زندگی دراصل آخرت کی تیاری کی مہلت ہے۔
اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں 3 بڑی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حقیقت کیا ہے؟ لا بیع فیہ، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ قیامت کے دن نہ کوئی سودا ہوگا اور نہ کوئی لین دین۔ دنیا میں انسان ہر مشکل کو مال سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ انسان کی نفسیات، جرمانہ دے کر بچ جاتا ہے، رشوت دے کر مسائل حل کر لیتا ہے، دولت سے راستہ نکال لیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن نہ کوئی رشوت، نہ کوئی سودے بازی، نہ کوئی قیمت، وہاں صرف اعمال کی قیمت ہوگی۔ دوسری بات، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا خلۃ، خلا کا مطلب گہری دوستی ہے، اس لیے جو زیادہ گہرا دوست ہوتا ہے اس کو خلیل کہتے ہیں۔ دنیا میں انسان دوستوں اور تعلقات پر بھروسہ کرتا ہے، دوست مدد کر دے گا، خاندان بچا لے گا، تعلقات کام آ جائیں گے، لیکن قیامت کے دن ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا۔ قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے اس دن دوست سے بھاگے گا، یہ انسان کی تنہائی کا دن ہوگا۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش۔ قیامت کے دن کوئی سفارش بھی بغیر اللہ کی اجازت کے ممکن نہیں ہوگی۔ دنیا میں لوگ سفارش کے ذریعے انصاف کو بدل دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا، کوئی اس کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ یہاں انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نجات کا راستہ صرف اعمال ہے۔ اب اس کا دیکھیں اختتام کیا ہوتا ہے، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہاں کفر کو ظلم کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ نعمت دیتا ہے، انسان شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ مال دیتا ہے، انسان اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ دراصل نعمت کا انکار ہے، اسی لیے قرآن اسے ظلم قرار دیتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے عملی سبق بھی ہے، وہ کیا ہے کہ مال کی حقیقت کو سمجھنا، کہ مال انسان کا نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے۔ نیکی میں جلدی کرنا، انسان کو نیکی کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ پھر صدقہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، صدقات اور انفاق آخرت کے لیے سرمایہ ہے۔ پھر یہ سبق ملتا ہے کہ دنیاوی سہارا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں، دوست، تعلقات اور مال آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ کل اس کا بینک اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ وہ فوراً اپنے پیسے کو محفوظ جگہ منتقل کرے گا۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کا مال بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، عقل مند وہ ہے جو اسے آخرت کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دے، اور یہ منتقلی صدقہ اور انفاق کے ذریعے ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت انسان کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے زندگی مختصر ہے، موقع محدود ہے اور حساب یقینی ہے، لہٰذا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ مال کام آئے گا، نہ دوستی اور نہ سفارش۔ اصل دولت وہ ہے جو انسان آخرت کے لیے جمع کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔